السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ایک عزیز مولانا یاسر صاحب کے سرپوری حال مقیم موڑاسا، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے آڈیو کی شکل میں۔ وہ سوال پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی عرض کرتے ہیں۔ پہلے آپ حضرت مولانا کا سوال سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے آپ کے چینل کے ذریعے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا تو ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ نے جواب دیا تھا، تو امید ہے کہ آپ بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے حضرت مفتی صاحب، جانور کو ذبح کرنے کے بعد فوراً ایک چھوٹی چاقو سے جانور کو جلد ٹھنڈا کرنے اور اس کا تیزی سے خون بہانے کے لیے ایک چھوٹے چاقو کی نوک سے ریڑھ کی نس میں گھومتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرے تو وقت زیادہ برباد ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جبکہ ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے جسم سے خون پوری طرح نہیں نکلتا، تو اس بارے میں مفتی صاحب بتائیے کہ شرعی حکم کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ کے جواب سے انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اب اس کا جواب یہ ہے، حامداً و مسلیاً و مسلمہ، الجواب صحیح۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے شریعت مطہرہ نے ذبح کا جو طریقہ ہمیں تعلیم فرمایا ہے اس کا سمجھ لینا ضروری ہے، اور اس طریقۂ ذبح میں شریعت کی کیا حکمتیں، کیا مصلحتیں ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آسانی سے اس کا جواب آپ کو خود مل جائے گا جو حضرت مولانا نے پوچھا ہے، اور اس جواب کا سمجھنا بھی بہت آسان ہوگا۔ جانور کے ذبح میں شریعت کا طریقہ جو ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو اس طرح سے ذبح کیا جائے جس میں اسے کم سے کم تکلیف پہنچے، اور جانور کے جسم میں جو خون ہے، جو بہتا ہوا خون، شریعت مطہرہ میں بہتا ہوا خون یہ ناپاک ہے، اس لیے جانور کے ذبح میں اس طریقے کا خیال رکھا جائے کہ خون حتی الامکان جتنا ہو سکے جسم سے باہر نکل جائے، گوشت میں پیوست نہ ہو جائے یا گوشت کے ساتھ جمع نہ رہے، اس لیے کہ بہتا ہوا خون جو ہے یہ ناپاک ہے، اور ناپاک خون اگر بہایا نہ گیا تو وہ ناپاک خون سارے گوشت کو ناپاک کر دے گا، اور ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس گوشت کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے، اور اسی وجہ سے شریعت میں اور احادیث میں جہاں کہیں قربانی کا تذکرہ ہے، مثلا قربانی کی فضیلت بیان کی گئی، اور یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کے اعمال کے فضائل بیان کی گئے، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے اہم عمل اس دن 10ویں ذی الحجہ کو جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب قربانی کرنے اور جانور کے ذبح کے لیے حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے احراق الدم، یعنی جانور کا خون بہانا۔ اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جانور کا خون جسم سے نکالنا یہ مقصود ہے خون بہانے سے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے اس کے ذبح کا کہ جانور کو قبلہ رخ پہلے لٹایا جائے، اور جانور جب کھڑا رہتا ہے تو اس کی گردن کے جو نیچے کا حصہ ہے، اس نیچے کے حصے پر چھری کو اس طرح سے پھیلایا جائے کہ اس کی 4 رگیں کٹ جائے۔ 4 رگوں میں ایک تو بڑی رگ جس سے دانہ پانی اس کے معدے میں جاتا ہے، وہ رگ کٹ جائے۔ اس کے بعد اس کے پیچھے والی وہ رگ جس رگ کے ذریعے سے وہ سانس لیتا ہے اسے کاٹ دی جائے، اور اس کے بعد 2 رگیں اور ہیں جس میں خون بہتا ہے، اور جیسے ہارٹ، ہر جاندار کا جو دل ہے، ہارٹ ہے، وہ خون کے لیے پمپنگ کرتا ہے، فلٹر بھی ہوتا ہے خون اس میں کہ وہ خون پورا اس میں جسم سے وہ کھینچتا ہے، اور پھر اس خون کو وہ پمپ کے ذریعے سے اپنے پریشر کے ذریعے سے چھوڑتا ہے، جس سے جسم کے تمام اعضاء میں خون پہنچتا ہے۔ اب یہ گردن میں جو 2 رگیں ہیں، ان 2 رگوں کے ذریعے سے دماغ تک خون پہنچتا ہے، اور دماغ تک خون پہنچنے کی وجہ سے ہر چیز کا تکلیف
یا خوشی کا احساس ہر جاندار کو ہوتا ہے۔ اب جب یہ دو رگیں کٹ جائے گی جس سے خون بہتا ہے تو ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ ان رگوں کا جو تعلق دماغ سے ہے اور یہ دماغ میں خون پہنچاتی ہیں، دماغ تک خون پہنچنا بند ہو جائے گا۔ دماغ میں خون نہیں پہنچے گا تو تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ذبح کے بعد یعنی 5-10 سیکنڈ سے زیادہ اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یعنی دماغ میں خون پہنچنا بند ہوگا تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز، یہ دونوں رگوں کے کٹ جانے کی وجہ سے جسم کا پورا خون باہر نکل جائے گا۔ اور ایک تیسری بات اس میں یہ ہے، یہ سائنٹیفک ایک ریزن ہے کہ اس کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی سے ایک رگ ہے جو اس کے مغز تک پہنچتی ہے، اور یہ وہ رگ ہے جس رگ کے ذریعے سے مغز کے اندر یہ رگ پہنچتی ہے، اور مغز جو ہے اس کا جو دماغ جو ہے وہ دماغ پورے جسم کو کیا کام کرنا کیا نہیں کرنا اس کا کمانڈ دیتا ہے۔ تو یہ رگ جو ہے ریڑھ کی ہڈی سے جو رگ اس کے دماغ تک پہنچتی ہے، اس رگ کو یعنی ہمارے ذبح کے طریقے میں کاٹا نہیں جاتا، وہ محفوظ رہتی ہے جب تک اس رگ کا کنیکشن دماغ سے ہے۔ دماغ کمانڈ جو دینے ہیں جسم کے اعضاء کو وہ جاری ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس رگ کے کنیکشن کی وجہ سے جو دل کا جو پمپنگ ہے، ہارٹ کا پمپنگ ہے وہ چالو رہتا ہے، بلکہ اس کی دو رگوں کے ذبح ہو جانے کی وجہ سے وہ پمپنگ اور تیز ہو جاتا ہے، جس سے جسم کا پورا خون پوری طاقت کے ساتھ، سارا خون پوری طاقت کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ بخلاف وہ لوگ جو جانور کو جھٹکے سے ذبح کرتے ہیں۔ اب جھٹکے سے ذبح کرنے میں گردن کا جو اوپر حصہ ہے اور جو رگیں ریڑھ کی ہڈی سے ہو کر دماغ تک پہنچتی ہیں، سب سے پہلے وہ رگیں کٹتی ہیں۔ ان رگوں کے کٹنے کی وجہ سے دل کا پمپنگ اسی وقت بند ہو جاتا ہے، اور دل کا پمپنگ بند ہو گیا، اس کا فوارہ بند ہو گیا۔ اس کے بند ہونے کی وجہ سے جسم کا خون کا قطرہ جسم سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ خون سارا ہی جو بہتا ہوا خون ہے، جو ناپاک خون ہے، وہ سارا گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے، اور اس طرح کرنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے حلال ذبح کے طریقے میں اور حرام ذبح کے طریقے میں یہ فرق ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے ذبح کیا ہم نے، ذبح کرنے کے بعد ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی پورا خون نکل جائے، اس وقت بغیر کسی ہماری تعدی کے کہ ہم اس میں کوئی زیادتی نہ کریں اور جانور اپنے آپ ٹھنڈا پڑ جائے۔ جانور اپنے آپ جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے۔ لیکن بعض قصائیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انہیں جلدی ہوتی ہے کہ عید کے دنوں میں کئی جانور اور کئی ان کو کرنے ہیں اور کئی جگہ جانا ہے۔ اب ان کے لیے جانور کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار ان کے لیے بڑا دشوار ہے، وہ انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جلدی سے ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ چھری کی نوک اس کے حلقوم میں، اس کے حلق کے اندر زور سے گھونپ دیتے ہیں، جس سے وہ رگ جو ریڑھ کی ہڈی سے ہو کر دماغ تک پہنچتی ہے، اس رگ پر وہ چھری کی نوک لگتی ہے، وہ رگ کٹ جاتی ہے اور خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور جانور اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ غلط طریقہ ہے، اس لیے اس طرح سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ بسا اوقات اگر خون بالکل نہ نکلا تو جانور کے حرام ہونے کا بھی اس میں خطرہ ہے، اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں قصائی اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنے جانور کے ذبح کرنے کے اس کا خیال رکھیں کہ قصائی ایسا نہ کریں، اور اگر یہ کرنے جائیں تو اس کو روک لیں یا پہلے سے اس کو منع کر دیں کہ بھئی اس طرح سے چھری آپ حلقوم کے اندر نہ ماریں، جس سے ریڑھ کی ہڈی والی جو رگ ہے وہ رگ کٹ جائے اور جانور کا خون بہے بغیر جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بسا اوقات اس طرح کرنے میں جانور حرام بھی ہو سکتا ہے،
یعنی اگر بہت جلدی کر دیا، خون بہنے سے پہلے ہی اس کو ذبح کے بعد فوراً ہی اگر اس کو مار دیا تو یہ جانور کے حرام ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اس طریقے پر ذبح کرنے سے یا اس طرح حلقوم میں مارنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر اور صحیح طریقوں کے ساتھ اپنی قربانیوں کو ادا کرنے کی اور اپنی تمام عبادات میں صحیح طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک پہنچا دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.